السلام علیکم۔ جیسا کہ تمام پاکستانی اس بات سے باخبر ہیں کہ پاکستان کی سرزمین میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ رونما ہو گیا ہے جسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان کے محب وطن جتنے بھی حلقے تھے وہ بار بار اس بات کی طرف مقتدر حلقوں کی توجہ دلا رہے تھے کہ یہ کام جو نظر آ رہا ہے کہ کسی موڑ پہ جا کے عمران کو گرفتار کریں گے، خان کی گرفتاری کی کوشش کریں گے، یہ نہیں کیا جانا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ اب ہو گیا، اب جب ہو گیا تو اس کے بہت سارے پہلوؤں پر بات جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اس ضمن میں بی بی سی، اگر آپ بی بی سی کی طرف جائیں تو بی بی سی نے ایک اس میں وہاں پہ ایک اپنے جو انہوں نے خود اپنے طور پہ مختلف سیاسی پارٹیاں جس میں پی ڈی ایم ہیں، خود تمام سیاسی گروپس کا جتھا، یا جو پی ٹی آئی ہے، تحریک انصاف، اور اسی طریقے سے خبر نگاران میں جیسے حامد میر ہے، نسیم زہرا ہے، اسی طریقے سے جو دفاعی تجزیہ نگار ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر طلعت مسعود جو ہیں، ان سب سے جو پوچھ کے ایک نچوڑ انہوں نے پیش کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں اب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کے مطابق جب نون لیگ سے پوچھا گیا، نون لیگ والوں سے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ اس کا کس کو فائدہ ہوگا اور کسے نقصان ہوگا، تو نون لیگ والوں نے کہا کہ یہ ایک پاکستان کے اندر ایک روش ہے، ایک قانونی پروسیجر ہے جس میں سے ہر سیاسی پارٹی گزرتی رہی ہے، اور یہ بھی ان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہمارے ساتھ ہوتا تھا۔ مطلب انہوں نے اشارتاً بتا دیا ہے کہ بھائی جیسے ہمارے ساتھ ہوا اور اب یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب پیپلز پارٹی کے نمائندے سے پوچھا گیا تو اس نے بھی کہا ہے کہ بھئی اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ قانونی، خالصتاً قانونی عمل ہے، اس قانونی عمل سے گزر رہے ہیں۔ اور جب یہ اس کے حوالے سے بہرحال خود پی ٹی آئی کے لوگوں سے، شاہ محمود قریشی صاحب سے، البتہ یہاں پر ایک بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ لطیف سا ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جسے شاید میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل ایک آہ و باہ سے اور ایک بڑے پیمانے پہ ایک خبر چلی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ یقیناً پاکستانی قوم کے اور اسی طریقے سے اس وقت شاید پوری دنیا کو پتہ ہے، اس وقت کی پی ٹی آئی کے درجہ اول کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً گرفتار ہیں، سوائے شاہ محمود قریشی صاحب کے۔ شاہ محمود قریشی صاحب خدا بہتر جانتے ہیں، بہرحال ان کی گرفتاری کے بارے میں پہلے بڑے پیمانے پر خبر چلی کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ان کا بیان جو ہے وہ میڈیا پہ ان کا بیان چلا، انٹرویو چلا، اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ گتھا ہوا تھا، انہوں نے مجھ پہ اٹیک کیا تھا، لیکن باہر گرفتار نہیں ہو سکے۔ اب اس کے جو ہے وہ خدا نہ کرے جو میرے جیسے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں باتیں چل رہی ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے، البتہ یہ میں اپنا بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ بڑے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نائب کو جو ہے وہ خریدا جائے، یا انہیں جو ہے کہا جائے کہ آپ کو ان کے منصب پہ بٹھا دیتے ہیں، مطلب اس طرح کی کہانی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ان سے جو ہے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پی ٹی آئی کے کسی اور اسی جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے دیگر جو افراد ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ جنہوں نے جو ہے وہ تشدد کا راستہ اختیار کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، وہ انہیں باقاعدہ جو ہے وہ شرپسند عناصر کو درمیان میں جو ہے وہ بھیجا گیا، وہ پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں تھے۔ بہرحال انہوں نے تو باقی اب آخری جو نقطہ نظر ہے، جس نقطے کی طرف جو ہے وہ زیادہ، یعنی جو مین میرا نقطہ ہے کہ اس پوری سیاسی جو عمل ہے، جس میں سیاسی عمل کہہ لیں، انتقامی عمل کہہ لیں، کہ اگر آپ بول نیوز کے بعض تجزیہ نگاروں کی باتیں سنیں تو یہ خالصتاً ایک انتقامی کارروائی بھی، جس میں جو ہے وہ ایک
सीनियर सहाफ़ी का तो ये भी कहना था कि भाई तुम्हारी ईगो का इशू था, तुम्हारी ईगो का मसला था, तुमने गिरफ़्तार कर लिया, तुमने तज़लील कर लिया, तुमने एक ज़िल्लत आमेज़ अंदाज़ में उन्हें पकड़ा और उन्हें लेकर गए, अदालतों में पेश कर दिया, और ये सारे अब तुम्हारा ईगो जो हट हुआ था अब उसको तसल्ली हो जानी चाहिए, अब तो भाई छोड़ दो, अब तो मामला ख़त्म कर दो। लेकिन बहरहाल तुम कितना नुकसान पाकिस्तान का चाहते हो बाहर लो, अल्लाह बेहतर जाने इन चीज़ों को। लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि भाई इस अमल से किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, उसके मुताल्लिक़ दिफाई तजिया निगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर तलत मसूद बड़ा खूबसूरत नुक्ता वो बयान करते हैं। वो कहते हैं कि इसका अगरचे ये नहीं होना चाहिए था, ये चूँकि हो गया। वो बयान करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है इसका नुकसान पाकिस्तानी अफवाज को उठाना पड़ेगा, इसलिए कि पाकिस्तानी अफवाज अब आवाम के मद्दे मुकाबिल आके खड़ी हो गई है। उनका मुकाबला पाकिस्तानी कौम से है। अलबत्ता सोशल मीडिया पे देखा जाए तो सोशल मीडिया पे एक जो है वो तस्वीर सी जो है वो बनाई है, एक पिक्चर सी किसी शायद किसी बंदे ने बनाई, उसको काफ़ी वायरल किया जा रहा है, जिसमें जो है एक तरफ दुनिया की दीगर ममालिक की आवाम और उनकी फ़ौज को दिखाया जा रहा है कि जिसमें जो दीगर ममालिक की अफवाज हैं उनकी कौम उनकी आवाम दरमियान में है, और उनके दोनों अतराफ़ में जो फ़ौज हैं उनकी बंदूकों का जो रुख है वो आवाम की मुखालिफ सिमत में उनकी बंदूकों का रुख है, यानी वो अपनी कौम का दिफा कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तानी उसी के दूसरे हिस्से में पाकिस्तानी कौम का जो है वो खाका बयान दिखाया गया है, जिसमें पाकिस्तानी कौम दरमियान में है और दोनों तरफ से पाकिस्तान की फ़ौज को दिखाया गया है कि फ़ौज दोनों तरफ बाकी मुल्कों की तरह मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज का रुख और पाकिस्तानी फ़ौज की बंदूकों का जो रुख है, वो वेपन्स का जो रुख है वो पाकिस्तानी कौम की तरफ है। तो ये जो है तलत मसूद साहब ये बता रहे हैं और कह रहे हैं उनके बकौल पाकिस्तान में पहली मरतबा ये आवाम का जो गम गुस्सा था वो इतना ज़्यादा जो है वो बेकाबू हुआ कि लोग मजबूरन जो मिलिट्री अमला की तरफ लोग गए, GHQ की तरफ एहतजाज करने गए, और जैसे जो है कोर कमांडर के घर की तरफ लोग गए, इसी तरीके से रेंजर्स के हेडक्वार्टर की तरफ लोग गए, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ मकामात पर आर्मी की जो एरियाज़ हैं उनकी तरफ आवाम ने एहतजाज का रुख मोड़ा। अगरचे उसमें कुछ ऐसे जो है एलिमेंट्स दरमियान में आ गए जिसकी वजह से जो है एक तशद्दुद का जो है वो अंसर भी हो सकता है वो पैदा किया गया हो, या जो भी है जिसमें एक तोड़ फोड़ वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी बहरहाल दरमियान में हुई। लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है जिस पे तलत मसूद साहब की तरफ से बयान किया जा रहा है, वो बयान करते हैं कि ये जो अमल है ये अमल बता रहा है कि पाकिस्तान की जो कौम है वो बहुत सख्त जो है गुस्से में है, नाराज़ है अफवाज पाकिस्तान की जो उनकी जो हिकमत अमली रही है उसके हवाले से। और वो आगे नुक्ता बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस इमरान खान की गिरफ़्तारी का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, एक तो अफवाज पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, और दूसरा ख़ुद पाकिस्तान को, इस पाक वतन को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कि ये जो अभी आपके सामने अभी तक के हालात अगर आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहली मरतबा इस तरह हो रही है कि पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन की जो कैफियत पैदा हो रही है कि जो शायद कोरोना की शदीद तरीन जो दौर था उसमें भी इतना सख्त किस्म का लॉकडाउन शायद नहीं था जो अब होने जा रहा है। इसी तरीके से पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया गया है। और इसी तरीके से मसलन जैसे मेन जो एक सोशल मीडिया की बड़ी जो प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इसी तरीके से नशरियाती जो मीडिया का प्लेटफॉर्म है आपका यूट्यूब वगैरह, इन सब को आवाम की दस्तरस से दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये बता रहा है कि यकीनन जो ताकतवर क़ुव्वतों के जहन में जो उन्होंने जो नतीजा निकालना था वो नतीजा उलट हो गया। यानी आप कह सकते हैं वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि इंसान जब जो है वो कोई मकर करने की कोशिश करता है तो फिर खुदा उस मकर को तबाह कर सकता है। खुदा उस इरादे को, इंसान के इरादे को जो है वो नाकाम करना, उस कुदरत जो अला कुल्ली शैइन क़दीर ज़ात मौजूद है उसके कब्ज़े कुदरत में है। इस वक्त शायद इरादा इलाही कुछ और है। बार उनके बकौल
وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اگر مداخلت کا سلسلہ یعنی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر طلعت مسعود بیان کرتے ہیں بی بی سی کو جو انہوں نے بیان دیا اس میں وہ بیان کرتے ہیں اگر یہ مداخلت کا سلسلہ جاری رہا تو اس کے نتائج مزید سنگین ہو سکتے ہیں اور مزید قوم کو نقصان ہو سکتا ہے. اور وہ آخر میں نقطہ بیان کرتے ہیں کہ پوری معاملے کا نچوڑ ہونے کا اس پوری جو گرفتاری کے پورے جو حالات کو آپ دیکھیں تو اس میں سب سے بڑا فائدہ وقت لگ سکتا ہے لیکن سب سے بڑا فائدہ بالآخر عمران خان کو ہوگا. یہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر طلعت مسعود صاحب نے اپنا بیان پیش کیا ہے. بہرحال ہمارے سامنے جو حالات ہیں وہ حالات بھی تقریباً بالکل اسی طرح بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ واقعی میں بہت نقصان دہ واقعہ رونما ہوا. پاکستانی قوم غمگین ہے، پریشان ہیں اور انتہائی جو ہے وہ غصے کی حالت میں ہے. اسی طریقے سے جو نیو جنریشن ہے، نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے اس سے متاثر ہیں. فورنر جو پاکستان کا سرمایہ ہے، جو پاکستان کے غیر ملک میں رہنے والے افراد ہیں، وہ شدید ناراض ہیں اس چیز سے کہ پاکستان کے اندر اور پھر بالآخر ایک جس چیز کو ایک کہتے ہیں کہ بہانہ بنا کے عمران خان کو اٹھایا القادر یونیورسٹی. آپ اس کے متعلق جب دنیا کے باہر کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ وہ تو پاکستان کے لیے ایک سرمایہ اگلا بندہ بنا کے چلا گیا، تو اس کو بہانہ بنا کے پھر اس کے بعد آپ توشہ خانہ کے اندر ابھی آپ بڑے لوگوں کے بارے میں ابھی بڑے لوگوں کے تجزیات آپ دیکھیں کہ اگر آپ نون لیگ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو نون لیگ کے بارے میں ایک بڑے صحافی نے اپنا بیان تجزیہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ آل سعود کی طرف سے، سعودی حکومت کی طرف سے پتہ نہیں کتنے ایکڑ پر مشتمل جو ہے خود جو ہے وہ عربستان کے اندر، سعودی عرب کے اندر حکومت کو تحفتاً زمین دی گئی. اس زمین کو انہوں نے بیچ کے وہاں پہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ مل نما جو ہے وہ مختصر سی وہ چھوٹی سی مل بینوان ہے وہ زمین پہ قبضے کے عنوان سے بنائی. پھر اس کے بعد اس کو فروخت کیا، پھر ان کئی ملینز کے اندر اس کا سودا ہوا. اور آج بھی کہتے ہیں کہ اصل مالکوں کے نام وہ زمین نہیں ہو سکی کیونکہ وہاں کا قانون یہ ہے کہ تحفہ وہ جو ہے تحفہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا توشہ خانہ کی کتنے اسکینڈلز ہیں جس میں جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ چکا ہے کہ مریم نواز کی جو قیمتی ترین گاڑی جو ہے وہ توشہ خانہ سے نکالی گئی، کتنی قیمت ادا ہوئی. پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے زرداری صاحب کے وہ گاڑیاں، بہت ساری کتنے اسکینڈل ہیں. ان سب کو اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو سب کو پکڑیں، سب کو ایک ہی جو ہے وہ لاٹھی سے اگر ہانکیں گے تو پتہ چلے گا. صرف ایک بندے کی طرف جو ہے تلوار کا رخ کریں تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. ابھی بھی ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سوچا جائے، پاکستان کو نقصان سے بچانے کے لیے کوشش کی جائے کہ پاکستان کو مزید جو ہے وہ بحرانوں کی طرف نہ لے کے جایا جائے. ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.